بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ناظرین و ناظرات، عزیز طلبہ و طالبات اور بطور خاص BSEB کے انٹر کلاس کے تمام چھاتر چھاترائیں اور اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقیم احمد ندوی مظفر پوری، میری طرف سے آپ سبھی کا اس ندوی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید اور سواگت ہے۔ پیارے بچوں، آج آپ کے سامنے ہم گرامر سے متعلق تمام سوالات کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس سے پہلے کا پارٹ، اس سے پہلے کے ویڈیو میں آ چکا ہے، اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں جا کے ضرور دیکھیے۔ وہ بھی بہت اہم اور بہت قیمتی ویڈیو ہے جن میں یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں، حروف کے متعلق کچھ ویاخیا، ڈیفینیشن اور ان کے متعلق سوالات۔ اسی طریقے سے کلمہ کی پہچان، شبد ورڈ، کلمہ کی بناوٹ، تقسیم، اسم کی بناوٹ اس کی تقسیم، جامد کی بناوٹ اس کی تقسیم، معرفہ یعنی ویکتی واچک پروپر ناؤن، ضمیر کی تعریف، تقسیم، سرونام، پرونام وغیرہ کے متعلق تھوڑا سا ڈیفینیشن اور ویاخیا اور اس سے جڑے ہوئے سوالات اس میں پیش کیے گئے، اس لیے وہ ویڈیو بھی اہم ہے، ضرور آپ جا کر دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم یہ بتانے والے ہیں کہ صفت و موصوف کیا ہے، سابقہ لاحقہ کیا ہے، اپسرگ اور پرتیہ، پریفکس اور سفکس، فعل، کریا، ورب کیا ہے، اسی طریقے سے جملے کی قسمیں، بھید، کائنڈس آف پارٹس آف اسپیچ یعنی کائنڈس آف سنٹینس، یا ضد کسے کہتے ہیں، ولوم یا اینٹونیم، مترادف یا سینونیم یا پریائے واچی شبدوں وغیرہ سے متعلق ہم آج پڑھیں گے۔ اس کے مختصر ڈیفینیشن اور ویاخیا کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق آنے والے تمام سوالات کو پڑھیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا ویڈیو ضرور لمبا ہوگا، لیکن دھیرج کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ضرور سنیے۔ ہاں، اور اسی طرح کی قیمتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور کوئی دقت ہو تو ضرور کامنٹ کیجیے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ کو دائیں طرف ہمارا سوال و جواب کا آپشن دکھائی دے گا۔ اس میں ہر جگہ ہم نے یہ کوشش کیا ہے کہ جو صحیح آپشن ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے، تو تین متبادل کے بوجھ کو نہ لادتے ہوئے صرف ایک آپشن جو پورے لال رنگ سے رنگین ہے اسے آپ دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجیے۔ پیارے بچوں، کچھ لفظ اور شبد تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے معنی اور ارتھ بتاتے ہیں، جسے گرامر کی اصطلاح میں اس میں ذات کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو معنی اور ارتھ بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پائی جانے والی کچھ خوبی، خرابی یعنی وشیشتا کو بھی بتاتے ہیں۔ ایسے کو گرامر کی اصطلاح میں اس میں صفت کہتے ہیں۔ جب ان دونوں کا جوڑ ہوتا ہے تو اس جوڑ کا نام موصوف و صفت ہوتا ہے۔ جیسے اچھا لڑکا میں اچھا یہ وشیشتا بتا رہا ہے، لڑکے کی وشیشتا بتا رہا ہے، اس لیے اسے ہم صفت کہیں گے، وشیشن کہیں گے، ایڈجیکٹو کہیں گے۔ جبکہ لڑکا جس کی صفت بتائی جا رہی ہے، اچھائی بتائی جا رہی ہے، اسے موصوف یا وشیش کہیں گے۔ اس سے متعلق صفت و موصوف سے متعلق 12 سوالات آپ کے سوالات میں آتے ہیں، آئندہ بھی آ سکتے ہیں۔ بہت ہی مہتوپورن اور بہت ہی قیمتی سوال و جواب ہے، بغور اس کو سنیے، دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کیجیے۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے حساب سے ویڈیو روک کر آرام سے ذہن میں بیٹھا سکیں۔ تو آئیے، سوال نمبر 1، اچھا لڑکا میں کون سی نسبت ہے؟ آپشن اے مضاف مضاف الیہ، بی مبتدا خبر، سی موصوف صفت، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح آپشن سی یعنی موصوف و صفت کی نسبت ہے۔ سوال نمبر 2، ذیل میں کون سا لفظ صفت ہے؟ آپشن اے کھیل، بی اچھا، سی تحفہ، ڈی آنا۔ صحیح آپشن بی یعنی اچھا لفظ صفت ہے۔ سوال نمبر 3، احمد کی ٹوپی کالی ہے، اس جملہ میں صفت کی نشاندہی کیجیے۔
ऑप्शन ए अहमद, बी टोपी, सी काली, डी है। सही ऑप्शन सी यानी काली है। सवाल नंबर 4, ज़ैल में इसमें सिफत चुनिए। ऑप्शन ए रंगीला, बी सुनहरा, सी जहरीला, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी इसमें सिफत है। सवाल नंबर 5, देहाती सिफत है कौन सी, यानी सिफत की चंद किस्में हैं, उनमें से पूछा है कि कौन सी सिफत है। ऑप्शन ए निस्बती, बी सिफत ज़ाती, सी सिफत मिक़दारी, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए यानी निस्बती है। सवाल नंबर 6, नूरानी चेहरे में नूरानी क्या है। ऑप्शन ए सिफत, बी मौसूफ, सी फेल, डी आला। सही ऑप्शन ए यानी सिफत है। सवाल नंबर 7, सियाह बिल्ली में सियाह क्या है। ऑप्शन ए मौसूफ, बी सिफत, सी मफऊल, डी इसमें आला। सही ऑप्शन बी यानी सिफत है। सवाल नंबर 8, सियाह पगड़ी में सियाह क्या है। ऑप्शन ए मौसूफ, बी सिफत, सी इसमें ज़र्फ, डी इसमें आला। सही ऑप्शन बी यानी सिफत है। सवाल नंबर 9, ये गाड़ी नई है, इस जुमले में नई क्या है। ऑप्शन ए सिफत, बी मौसूफ, सी ज़मीर, डी फेल। सही ऑप्शन ए यानी सिफत है। सवाल नंबर 10, ये गाड़ी पुरानी है, इस जुमले में मौसूफ कौन है। ऑप्शन ए यह, बी गाड़ी, सी पुरानी, डी है। सही ऑप्शन बी यानी पुरानी है। सही ऑप्शन बी यानी गाड़ी मौसूफ है। सवाल नंबर 11, ये लाल किला है, इसमें लाल क्या है। ऑप्शन ए फेल, बी फाइल, सी सिफत, डी मौसूफ। सही ऑप्शन सी यानी सिफत है। सवाल नंबर 12, ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है। ऑप्शन ए इसमें आला, बी इसमें ज़र्फ, सी सिफत, डी फेल। सही ऑप्शन सी यानी सिफत है। अब मुकब्बर और मुसग्गर के नाम से कुछ सवालात आते हैं। कभी किसी इस्म को छोटा करके बयान किया जाता है, उसे ग्रामर में मुसग्गर कहा जाता है। जैसे मशक से मशकीज़ा, मुसग्गर बनाने का आम तरीक़ा यह है कि इस्म के आखिर में चह, यचह, यज़ह वगैरह बढ़ा देते हैं। जैसे किताब से किताब चह, मशक से मशकीज़ा, बाग से बागीचा। इसी तरह कभी किसी इस्म को बड़ा करके बयान किया जाता है, जिसे ग्रामर की इस्तिलाह में इसमें मुकब्बर कहते हैं। इसमें मुकब्बर बनाने का आम तरीक़ा यह है कि उसका उल्टा, मुसग्गर का उल्टा, वहाँ इस्म के बाद बढ़ाया जाता था, यहाँ इस्म से पहले कोई बड़े पन पर दलालत करने वाला कोई लफ्ज़, जैसे शाह या शह वगैरह बढ़ा देते हैं और शाह वगैरह लगाकर बना लेते हैं। जैसे राह से शाह राह, शह सवार से, सवार से शह सवार, कार से शहकार वगैरह। इसमें मुकब्बर और मुसग्गर से मुताल्लिक़ 4 सवालात हैं। सवाल नंबर 1, ज़ैल में इसमें मुकब्बर की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए शाहरा, बी शहसवार, सी शाहकार, डी इनमें से सभी। सही ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी इसमें मुकब्बर है। सवाल नंबर 2, दर्ज ज़ैल में इसमें मुसग्गर कौन है। ऑप्शन ए बाग, बी बागीचा, सी पहाड़, डी मुल्क। सही ऑप्शन बी यानी बागीचा इसमें मुसग्गर है। सवाल नंबर 3, बागीचा इसमें की कौन सी मिसाल है। ऑप्शन ए इसमें आला, बी इसमें मुसग्गर, सी इसमें सौत, डी इसमें हालिया। सही ऑप्शन बी यानी इसमें मुसग्गर है। सवाल नंबर 4, दर्ज ज़ैल में इसमें मुसग्गर की मिसाल कौन है। ऑप्शन ए किताब, बी किताब चह, सी रसाला, डी बाग। सही ऑप्शन बी यानी किताब चह है। लफ्ज़ के बनाने का एक मशहूर तरीक़ा है, यानी शब्द रचना, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। किसी मुकम्मल लफ्ज़ से पहले या बाद में हुरूफ का कुछ मजमूआ बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका माना थोड़ा सा बदल जाता है। अगर हुरूफ का मजमूआ शुरू में बढ़ा दिया जाए
تو اسی کو اردو میں سابقہ، ہندی میں اپسرگ اور انگلش میں پریفکس کہتے ہیں۔ جبکہ یہی حروف کا مجموعہ مکمل لفظ کے بعد بڑھایا جاتا ہے تو اسی کو اردو میں لاحقہ، ہندی میں پرتیہ، جبکہ انگلش میں سفکس کہتے ہیں۔ مشہور کچھ سابقہ ہیں جو عام طور سے الفاظ پر بڑھائے جاتے ہیں، جیسے خوب سے خوبصورت، خوش سے خوشبو، لا سے لاجواب، ان سے ان پڑھ، بے سے بے حیا، با سے با حیا، اہل سے اہل زبان، زی سے زی محرم، ہم سے ہم عقیدہ۔ اس کے بعد معنی بدل جائے گا، جیسے خوبصورت کا معنی اچھی صورت والا، خوشبو کا معنی اچھی مہک، لاجواب کا معنی جس کا کوئی جواب نہیں، ان پڑھ کے معنی بے پڑھا ہوا، بے جان جس میں جان نہ ہو، با حیا حیا والا، اہل زبان یعنی زبان والے، ذی محرم یعنی حرمت والا، ہم عقیدہ یعنی ایک عقیدے والا۔ اسی طرح کچھ مشہور لاحقہ ہیں جو عام طور سے الفاظ کے آخر میں بڑھائے جاتے ہیں، جیسے کار، کاشت پر بڑھا کر کاشتکار، پرست، بت پر بڑھا کر بت پرست، باز، دھوکہ پر بڑھا کر دھوکہ باز، مند، عقل پر بڑھا کر عقل مند، زار، گل پر بڑھا کر گل زار، استان، قبر پہ بڑھا کر قبرستان، گاہ، درس پر بڑھا کر درس گاہ، دار، مال پر بڑھا کر مالدار، بان، باغ پر بڑھا کر باغ بان۔ اس صورت میں بھی معنی میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے، جیسے کاشتکار کھیتی کرنے والا، بت پرست بت پوجنے والا، دھوکہ باز دھوکہ دینے والا، عقل مند عقل والا، پھول، گلزار پھول والی جگہ یا پھول والا مکان، قبرستان قبروں کی جگہ، درس گاہ پڑھائی کی جگہ، مال مالدار مال والا، باغبان باغ والا۔ سابقہ اور لاحقہ سے بنے ہوئے الفاظ کے متعلق 9 سوالات عام طور سے آئے ہیں، آگے بھی آ سکتے ہیں، اس لیے اسے ذرا سا بغور دماغ میں ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، میرا دوست بہت خوش اخلاق ہے، اس جملہ میں سابقہ کیا ہے؟ آپشن اے خوش، بی بہت، سی دوست، ڈی اخلاق۔ صحیح آپشن اے یعنی خوش سابقہ ہے۔ سوال نمبر 2، میرا دوست کاشتکار ہے، اس میں لاحقہ کیا ہے؟ آپشن اے دوست، بی کار، سی کاشت، ڈی میرا۔ صحیح آپشن بی یعنی کار ہے۔ سوال نمبر 3، کاشتکار بہت پریشان ہے، اس جملہ میں لاحقہ کیا ہے؟ آپشن اے کاشت، بی کار، سی بہت، ڈی پریشان۔ صحیح آپشن بی یعنی کار ہے۔ سوال نمبر 4، وہ ایک خوشحال شخص ہے، اس جملے میں سابقہ کیا ہے؟ آپشن اے وہ، بی حال، سی خوش، ڈی ایک۔ صحیح آپشن سی یعنی خوش ہے۔ سوال نمبر 5، سابقہ والے الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے قبرستان، بی کتب خانہ، سی خوبصورت، سی خوفناک، ڈی خوفناک۔ صحیح آپشن سی یعنی خوبصورت ہے۔ سوال نمبر 6، ذیل میں لاحقہ تلاش کریں۔ آپشن اے ان پڑھ، بی لا حاصل، سی غیر حاضر، ڈی غسل خانہ۔ صحیح آپشن ڈی یعنی غسل خانہ ہے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے عیدگاہ، بی قبرستان، سی باقاعدہ، ڈی درسگاہ۔ صحیح آپشن سی یعنی باقاعدہ ہے۔ سوال نمبر 8، ذیل میں سابقہ والا لفظ کون ہے؟ آپشن اے لاجواب، بی لاش، سی لانا، ڈی لائق۔ صحیح آپشن اے یعنی لاجواب ہے۔ سوال نمبر 9، خوش سابقہ سے لفظ ہوگا۔ آپشن اے خوشبو، بی خوش دل، سی خوشحال، ڈی ان میں سبھی۔ صحیح آپشن ڈی یعنی ان میں سبھی سابقہ والے الفاظ ہیں۔ اسم کی دوسری قسم مصدر ہے، جیسا جامد، مصدر، مشتق۔ تو جامد کا بیان گزر چکا، دوسری قسم مصدر ہے۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ جو خود تو کسی کلمہ سے نہیں بنتا ہے مگر اس سے بہت سے کلمات اور ورڈز شبد بنتے ہیں، اور بہت سے شبد ورڈ بنتے ہیں تو اس کی قسمیں، ان کے بھید الگ الگ ہیں۔ کسی کا حاصل مصدر نام ہوتا ہے تو کسی کا نام فعل ہوتا ہے اور کسی کا نام اسم مشتق ہوتا ہے۔ تو مصدر
سے سب سے پہلے حاصل مصدر نکلتا ہے۔ حاصل مصدر کسے کہتے ہیں؟ جو مصدر سے نکلے اور مصدر کی کیفیت، مصدر کی حالت بتائے۔ جیسے مصدر ہے پڑھنا، سے حاصل مصدر پڑھائی، یہ پڑھائی پڑھنا کی ہی کیفیت بتا رہا ہے۔ اسی طرح چڑھنا سے چڑھائی، چڑھائی یہ حاصل مصدر ہے جو چڑھنا کی کیفیت اور حالت بتا رہا ہے۔ بنانے کا کچھ مختصر طریقہ یہ ہے: نمبر 1، مصدر کی علامت نہ ہٹانے کے بعد حاصل مصدر بنا لیا جاتا ہے، جیسے کھیلنا سے کھیل۔ نمبر 2، مصدر کی علامت نہ ہٹانے کے بعد ہٹ لگا کر بنا لیا جاتا ہے، جیسے گھبرانا سے گھبراہٹ۔ نمبر 3، کبھی مصدر کی علامت سے نہ ہٹانے کے بعد وٹ لگا دیتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھاوٹ، بننا سے بناوٹ۔ نمبر 4، کبھی مصدر کی علامت نہ ہٹا کر کے آئی کا لفظ بڑھا دیتے ہیں، جیسے چڑھنا سے چڑھائی۔ حاصل مصدر سے متعلق 5 سوالات آتے ہیں، جس میں سوال نمبر 3 تو بار بار اور سوال نمبر 4 2 بار آیا ہے۔ سوال نمبر 1، کھیلنا کا حاصل مصدر کیا ہے؟ آپشن اے کھلاڑی، بی کھیل، سی کھیل کا میدان، ڈی کھلنڈرا۔ صحیح آپشن بی یعنی کھیل ہے۔ سوال نمبر 2، کھیلنا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ آپشن اے کھلاڑی، بی کھلواڑ، سی کھیل، ڈی کھیلو۔ صحیح آپشن سی یعنی کھیل ہوگا۔ سوال نمبر 3، گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہوگا؟ آپشن اے گھبراہٹ، بی گھبرالو، سی گھمبیر، ڈی گھبراؤ۔ صحیح آپشن اے یعنی گھبراہٹ ہے۔ سوال نمبر 4، لکھنا سے حاصل مصدر ہوگا۔ آپشن اے لکھانا، بی لکھاوٹ، سی لکھو، ڈی ان میں سے سبھی۔ صحیح آپشن بی یعنی لکھاوٹ ہوگا۔ سوال نمبر 5، چڑھنا سے حاصل مصدر ہوگا۔ آپشن اے چڑھو، بی چڑھانا، سی چڑھائی، ڈی ان میں سے سبھی۔ صحیح آپشن سی یعنی چڑھائی ہوگا۔ مصدر سے نکلنے والا یعنی مشتق نمبر 2 فعل ہے، اور چونکہ فعل میں کام کے کرنے یا ہونے یا سہنے کے پورے معنی ہونے کے ساتھ ساتھ تینوں زمانہ یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے، لہذا زمانہ، ٹینس اور کال کے لحاظ سے اردو میں فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، بھوتکال، پاسٹ، حال، ورتمان کال، پریزنٹ، مستقبل یا استقبال، بھوشیہ کال، فیوچر۔ فعل کی ان تینوں قسموں کے مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ فعل ماضی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے ہونے یا کرنے یا سہنے کو بتائے۔ فعل حال وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے یا سہنے کو بتائے۔ فعل مستقبل یا استقبال وہ فعل جو آئندہ زمانے میں کام کے ہونے یا کرنے یا سہنے کو بتائے۔ ماضی کی مثال وہ پڑھا، وہ پڑھا تھا، وہ پڑھی تھی، وہ پڑھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ فعل حال کی مثال وہ پڑھتا ہے، وہ پڑھتی ہے، تم پڑھتے ہو، وہ پڑھ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فعل مستقبل کی مثال وہ پڑھے گا، وہ پڑھیں گے، میں پڑھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ خاص طور پر فعل ماضی کی یعنی بھوتکال اور پاسٹ کی اردو میں 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ ماضی مطلق جس میں گزشتہ زمانے میں کام کا ہو جانا معلوم ہوتا ہے، جیسے اس نے پڑھا، اس میں کام کا ماضی میں ہو جانا معلوم ہو رہا ہے۔ ماضی قریب جس فعل میں گزشتہ زمانے میں کام کا ہو جانا بہت جلد ہی معلوم ہوا، قریب ہی میں کام کا ہونا معلوم ہو، جیسے اس نے پڑھا ہے۔ ماضی بعید جس میں فعل کا ہونا تھوڑا سا پہلے معلوم ہوتا ہے، جیسے اس نے پڑھا تھا، یعنی کچھ پہلے پڑھنے کا کام ہوا ہے۔ ماضی استمراری جسے دوامی بھی کہتے ہیں، جس فعل میں گزشتہ زمانے میں کام کا شروع ہونا، کرنا معلوم تو ہوتا ہے لیکن ختم ہونا معلوم نہیں ہوتا ہے، جیسے وہ پڑھتا تھا یا پڑھ رہا تھا، تم پڑھ رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ماضی احتمالی
جس فعل میں گزشتہ زمانے میں کام کے ہونے یا کرنے یا سونے میں شک اور احتمال معلوم ہو، جیسے ہو سکتا ہے اس نے پڑھا ہو سکتا ہے وہ کھایا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ماضی تمنائی، کاش کہ وہ پڑھتا، اس کی مثال ہے۔ یعنی ماضی تمنائی وہ فعل جس میں گزشتہ زمانے میں کام کے ہونے کی آرزو اور خواہش اور تمنا معلوم ہوتی ہے، جیسے کاش کہ وہ پڑھتا۔ ضروری نہیں کہ لفظ کاش لگا ہی رہے، بغیر کاش کے وہ پڑھتا، کاش کہ وہ پڑھ لیتا، دونوں طرح بول سکتے ہیں۔ افعال سے متعلق 12 سوالات آئے ہیں۔ سوال نمبر 1، جو کلمہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے فعل، بی ضمیر، سی صفت، ڈی کوئی نہیں۔ آپشن اے فعل صحیح ہے۔ سوال نمبر 2، زمانہ کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن اے 1، بی 2، سی 3، ڈی 4۔ صحیح آپشن سی یعنی 3 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 3، ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ آپشن اے پٹھنا، بی ہم لوگ، سی جانا، ڈی خوبصورت۔ صحیح آپشن سی یعنی جانا ہے۔ اردو میں مصدر کو جس میں فعل کا ہونا یا کرنا یا سہنا سمجھ میں آتا ہے لیکن زمانہ نہیں ہوتا ہے، اسی میں فعل بولتے ہیں، لہٰذا وہی مصدر فعل ہے۔ سوال نمبر 4، ماضی قریب کی پہچان کیجیے۔ آپشن اے وہ آیا تھا، بی وہ آیا ہے، سی وہ آئے گا، ڈی وہ آیا ہے۔ صحیح آپشن بی وہ آیا ہے ہوگا۔ سوال نمبر 5، ماضی بعید کی پہچان کیجیے۔ آپشن اے وہ آیا، بی وہ آیا ہے، سی وہ آیا تھا، ڈی وہ آئے گا۔ صحیح آپشن سی یعنی وہ آیا تھا ہے۔ سوال نمبر 6، فعل ماضی احتمالی کی پہچان کیجیے۔ آپشن اے وہ آیا تھا، بی وہ آیا ہے، سی وہ آیا ہوگا، ڈی وہ آئے گا۔ صحیح آپشن سی وہ آیا ہوگا ہے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل میں ماضی شکیہ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے وہ آیا ہوگا، بی تم جانتے ہو، سی میں کھایا، ڈی تم آئے تھے۔ صحیح آپشن اے یعنی وہ آیا ہوگا۔ سوال نمبر 8، کاش تم مجھے مل جاتے، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ آپشن اے حال، بی مستقبل، سی ماضی مطلق، ڈی ماضی تمنائی۔ صحیح آپشن ڈی یعنی ماضی تمنائی ہے۔ سوال نمبر 9، درج ذیل مثالوں میں فعل حال کی پہچان کیجیے۔ آپشن اے وہ کھائے گا، بی وہ کھاتا ہے، سی وہ کھا چکا، ڈی وہ کھاتا تھا۔ صحیح آپشن بی یعنی وہ کھاتا ہے۔ سوال نمبر 10، پڑھے گا کس طرح کا فعل ہے؟ آپشن اے ماضی، بی حال، سی مستقبل، ڈی مضارع۔ صحیح آپشن سی یعنی مستقبل ہے۔ سوال نمبر 11، کل میں مشاعرے میں جاؤں گا، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ آپشن اے ماضی، بی حال، سی مستقبل، ڈی ماضی تمنائی۔ صحیح آپشن سی یعنی مستقبل ہے۔ سوال نمبر 12، یہاں آؤ، یہاں مت آؤ، کون سا فعل ہے؟ آپشن اے فعل امر، بی فعل ماضی، سی فعل نہیں، ڈی فعل مستقبل۔ صحیح آپشن سی یعنی فعل نہیں ہے۔ اب یہاں سے علم نحو کے بارے میں بیان ہے۔ علم نحو یعنی واقع وچار یعنی سنٹیکس کا بیان۔ دیکھیے، فعل کے ساتھ جب بھی کوئی نام، سنگیا، ناؤن یا ضمیر، پروناؤن یا سرونام جب مل جاتا ہے تو اس کا ایک مجموعہ بنتا ہے۔ اس سب کے پد الگ الگ ہوتے ہیں اور نام الگ الگ ہوتے ہیں، جسے ہم ہندی میں کارک کے تحت جانتے ہیں اور انگلش میں پارٹس آف اسپیچ کے تحت جانتے اور سمجھتے ہیں۔ جب بھی نام یا ضمیر اور فعل وغیرہ کا مجموعہ بنتا ہے تو اس میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل یعنی کرتا یعنی سبجیکٹ کہتے ہیں۔ جس پر کام کا اثر ہو اسے مفعول یعنی کرم یعنی آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب جو کام ہو رہا ہے اسے اردو میں فعل، ہندی میں کریا، انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ اب یہ سب مل کر جو مجموعہ تیار ہوتا ہے اسی معنی دار الفاظ کے مجموعہ کو، سموہ کو
اردو میں جملہ، ہندی میں واقع اور انگلش میں سنٹینس کہتے ہیں۔ جملہ، واقع اور سنٹینس کے اجزاء، انش اور پارٹس کے متعلق 10 سوالات آئے ہیں۔ سوال نمبر 1، کلیم آم خرید رہا ہے، اس جملے میں کلیم کیا ہے؟ آپشن اے فعل، بی فاعل، سی مفعول، ڈی کوئی نہیں۔ صحیح آپشن بی یعنی فاعل ہے۔ سوال نمبر 2، محمود کام کر رہا ہے، اس جملے میں محمود کیا ہے؟ آپشن اے فعل، بی فاعل، سی مفعول، ڈی فعل ناقص۔ صحیح آپشن بی یعنی فاعل ہے۔ سوال نمبر 3، گلشن روٹی کھاتی ہے میں روٹی کیا ہے؟ آپشن اے فاعل، بی مفعول، سی فعل، ڈی مضاف۔ صحیح آپشن بی یعنی مفعول ہے۔ سوال نمبر 4، ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ آپشن اے پٹھنا، بی ہم لوگ، سی جانا، ڈی خوبصورت۔ صحیح آپشن سی یعنی جانا ہے۔ اردو میں مصدر کو بھی فعل بول دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بھی کرنا، ہونا یا سہنا کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، پر زمانہ نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے مصدر اور بقیہ افعال کے اندر۔ مصدر میں زمانہ نہیں ہوتا ہے اور فعل میں زمانہ بھی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے مفعول، بی فاعل، سی فعل، ڈی اسم۔ صحیح آپشن بی یعنی فاعل ہے۔ سوال نمبر 6، احمد لکڑی کی کرسی پر بیٹھا ہے، اس جملے میں فعل کون ہے؟ آپشن اے احمد، بی لکڑی، سی کرسی، ڈی بیٹھا۔ صحیح آپشن ہے بیٹھا ہے یعنی ڈی۔ سوال نمبر 7، لفظوں کے معنی دار مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ سموہ کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے لفظ، بی جملہ، سی فقرہ، ڈی فعل۔ صحیح آپشن بی یعنی جملہ ہے، جملہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، پٹنہ، احمد پٹنہ جا رہا ہے، اس جملے میں فعل کیا ہے؟ آپشن اے احمد، بی پٹنہ، سی جا رہا ہے، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح آپشن سی یعنی جا رہا ہے، یہ فعل ہے۔ سوال نمبر 9، زید آم کھاتا ہے میں کھاتا ہے کیا ہے؟ آپشن اے فاعل، بی فعل، سی مفعول، ڈی اسم۔ صحیح آپشن بی یعنی فعل ہے۔ سوال نمبر 10، احمد نے خط لکھا، اس جملے میں خط کیا ہے؟ آپشن اے فعل، بی فاعل، سی مفعول، ڈی کوئی نہیں۔ صحیح آپشن سی یعنی مفعول ہے۔ پیارے بچوں، ویڈیو ضرور لمبا ہو رہا ہوگا، لیکن چونکہ مہتوپورن کچھ اور بھی سوالات ہیں، اسی لیے اس کو بھی مناسب ہے کہ یاد رکھا جائے اور اسے بھی سن لیا جائے، چونکہ ہر فعل کی کوئی نہ کوئی اپنی صورت اور روپ ہوتا ہے، جس سے فعل کے ہونے کا طریقہ اور ڈھنگ معلوم ہوتا ہے۔ فعل کی 5 صورتیں ہیں، اسی لحاظ سے جملے کی بھی 5 صورتیں ہونی چاہیے، کچھ زیادہ ہی اس کی صورت بن جاتی ہے۔ خبری یا بیانی، کسی جملے میں فعل کی وہ صورت ہوتی ہے جس میں فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتاتا ہے۔ جملہ شرطیہ، کسی جملہ میں فعل کی وہ صورت ہوتی ہے جس سے تمنا اور شرط معلوم ہو۔ احتمالی یا شکیہ، کسی جملے میں فعل کی وہ صورت اور روپ جس سے کسی کام کے ہونے میں شک اور احتمال معلوم ہو۔ جبکہ امری، حکمی، التجائی، تنبیہی، کسی جملے میں فعل کی وہ صورت جس سے کسی چیز کی درخواست، التجا یا کسی چیز کے بارے میں تنبیہ سمجھ میں آئے۔ اسی طرح مصدری، استعجابی، فجائی وغیرہ ہے۔ جملے کے مفہوم کے لحاظ سے 5 سوالات آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، واہ بھارت جیت گیا، یہ جملہ کون سی قسم جملہ کی کون سی قسم ہے؟ آپشن اے فجائیہ، بی استعجابیہ، سی امریہ، ڈی خبریہ۔ صحیح آپشن ہے فجائیہ۔ سوال نمبر 2، مجھے 1 گلاس پانی لاؤ، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ آپشن اے فجائیہ، بی امریہ، سی استفہامیہ، ڈی خبریہ۔ صحیح آپشن بی یعنی امریہ ہے۔ سوال نمبر 3، تم کیا کر رہے ہو، یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ آپشن اے خبریہ، بی انشائیہ، سی سوالیہ، ڈی بیانیہ۔ صحیح آپشن سی
यानी सवालिया है। सवाल नंबर 4, किसी काम के करने का शक किस फेल में होता है? ऑप्शन ए एहतमाली, बी अमरिया, सी शर्तिया, डी तमन्नाई। सही ऑप्शन ए यानी एहतमाली में। सवाल नंबर 5, खबरदार हो जाओ, ये किस तरह के जुमले की मिसाल है? ऑप्शन ए तमन्ना, बी अर्ज, सी तंबीह, डी दुआया। सही ऑप्शन सी यानी तंबीहिया है। मुहावरे और कहावत। प्यारे बच्चों, हमको अपने जुमले में, अपनी बात में इम्प्रेस पैदा करना, खूबसूरती पैदा करना कभी कभी मकसूद होता है, इसलिए हम मुहावरे या कहावत का इस्तेमाल करते हैं। आम तौर से जुमले 2 किस्म के होते हैं, या तो जुमला सादा और साधारण अपने मफहूम को बता रहा होगा, या अपने मफहूम को छोड़कर कोई और मफहूम बता रहा होगा। अगर मुकम्मल कोई जुमला अपने सादा मफहूम को छोड़कर दूसरा मफहूम बताए, उसे ही कहावत कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं, प्रोवर्ब्स कहते हैं। अगर जुमले का कुछ हिस्सा अपने साधारण माना को छोड़कर दूसरा कोई अर्थ और माना बताए, तो उसे ही मुहावरा, आइडियम्स कहते हैं। कहावत में पूरा एक जुमला होता है, जबकि मुहावरा जुमले का जुज और टुकड़ा होता है। कहावत या मुहावरा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? भाषा में सरलता, सहजता, चमत्कार और प्रवाह को उत्पन्न यानी पैदा करने के लिए मुहावरा या कहावत का इस्तेमाल किया जाता है। कहावत और मुहावरे से मुताल्लिक बहुत से सवालात हैं। 16 सवालात को हमने इकट्ठा किया है। सवाल नंबर 1, आँखों का तारा होना का मतलब क्या है? जाहिर है इसमें ये जुमला का एक टुकड़ा है जो अपने असल माना और मफहूम में नहीं है, इसीलिए इसे मुहावरा कहते हैं। करीम अपने बाप के आँखों का तारा है, मतलब बहुत प्यारा है, इसे मुहावरा कहा जाएगा। तो आँखों का तारा का मतलब है ऑप्शन ए आँख से कम दिखना, बी बहुत प्यारा होना, सी हैरान होना, डी इंतज़ार करना। सही ऑप्शन बी यानी बहुत प्यारा होना है। सवाल नंबर 2, ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिले तो किस कहावत का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए, एक पंथ दो काज, बी ऊँट के मुंह में जीरा। सवाल नंबर सी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, डी ऊँट के गले में बिल्ली। सही ऑप्शन बी यानी ऊँट के मुंह में जीरा है। सवाल नंबर 3, घी का चिराग जलाना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए रोशनी, बी खुशी मनाना, सी सखावत करना, डी शादी करना। सही ऑप्शन बी यानी खुशी मनाना है। सवाल नंबर 4, शर्मिंदा होना किस मुहावरे का मतलब है? ऑप्शन ए पानी पानी होना, बी खाक छानना, डी लाले पड़ना, डी मुंह की खाना। सही ऑप्शन ए यानी पानी पानी होना है। सवाल नंबर 5, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होना का क्या मतलब है? ऑप्शन ए ज़मीन से आसमान तक, बी मामूली फ़र्क होना, सी बहुत ज़्यादा फ़र्क होना, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क होना है। सवाल नंबर 6, ज़ेरो ज़बर होना का क्या मतलब है? ऑप्शन ए ऊपर नीचे होना, बी आगे पीछे होना, सी तबाह बर्बाद होना, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है तबाह बर्बाद होना, सी। सवाल नंबर 7, अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब है? ऑप्शन ए मकसद पूरा करना, बी अपने उल्लू की परवरिश करना, सी मतलब निकालना, डी खुद गर्जी करना। सही ऑप्शन सी यानी मतलब निकालना है। सवाल नंबर 8, ज़ैल में मुहावरा की मिसाल है। ऑप्शन ए यहाँ आओ, बी आम होना, सी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, डी कोई नहीं। सही ऑप्शन बी यानी आब होना है। सवाल नंबर 9, 9 2 11 होना ज़ैल में से क्या है? ऑप्शन ए मुहावरा, बी मिसरा, सी ज़रबुल मिसाल, डी फिक्रा। सही ऑप्शन ए यानी मुहावरा है। सवाल नंबर 10, ईंट से ईंट बजाना का क्या मतलब होगा? ऑप्शन ए ईंट तोड़ना, बी सख्त मुसीबत आना, सी गुस्सा होना, डी नेस्तो नाबूद होना। सही ऑप्शन डी यानी नेस्तो नाबूद होना है। सवाल नंबर 11, एक तीर से 2 शिकार का माना है। ऑप्शन ए एक तीर से 2 शिकार करना, बी तीर एक होना,
سی ایک ساتھ دو کام کرنا، ڈی ان میں سے کوئی نہیں، صحیح آپشن سی یعنی ایک ساتھ دو کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 12، آنکھ بھر آنا یہ کیا ہے؟ آپشن اے فقرہ، بی محاورہ، سی جملہ، ڈی ضرب المثال۔ صحیح آپشن بی یعنی محاورہ ہے۔ سوال نمبر 13، ناک میں دم کرنا کا مطلب ہوتا ہے؟ آپشن اے پریشان کرنا، بی غرور کرنا، سی ناک میں دوا ڈالنا، ڈی رنجیدہ ہونا۔ صحیح آپشن اے یعنی پریشان کرنا ہے۔ سوال نمبر 14، اونٹ کے منہ میں زیرہ یہ کیا ہے؟ آپشن اے فقرہ، بی محاورہ، سی ضرب المثال، ڈی جملہ۔ صحیح آپشن سی یعنی ضرب المثال ہے۔ پورے معنی کا مطلب سادھارن نہیں بلکہ دوسرا خاص معنی ہے، اسے ضرب المثال، اسے ہی کہاوت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 15، سینے پر سانپ لوٹنا کا کیا مطلب ہے؟ آپشن اے حسد کرنا، بی سانپ پالنا، سی گھمنڈ کرنا، ڈی زخمی کرنا۔ صحیح آپشن ہے اے یعنی حسد کرنا۔ سوال نمبر 16، اندھیرے گھر کا دیا سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے ماں، بی باپ، سی اولاد، ڈی بھلائی۔ صحیح آپشن سی یعنی اولاد ہے۔ ضد کا بیان، پیارے بچوں کچھ الفاظ کچھ دوسرے الفاظ سے الٹ معنی والے ہوتے ہیں، الٹے معنی والا ہوتے ہیں، یعنی دو الفاظ آپس میں الٹے معنی والے ہوں انہیں ہی گرامر میں ضد کہتے ہیں۔ ہندی میں اسی کو ولوم کہتے ہیں، انگلش میں اسی کو اینٹونیم کہتے ہیں۔ ضد کے متعلق 18 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، اول کی ضد کیا ہوگی؟ آخری، بی آخر، سی مؤخر، ڈی انتہا۔ صحیح آپشن بی یعنی آخر ہے۔ سوال نمبر 2، عروج کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے کمال، بی پستی، سی زوال، ڈی جمال۔ صحیح آپشن سی یعنی زوال ہے۔ سوال نمبر 3، خزاں کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے سوکھا، بی قحط، سی بہار، ڈی موسم۔ صحیح آپشن سی یعنی بہار ہے۔ سوال نمبر 4، عذاب کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے ثواب، بی ثواب، ڈی شباب، ڈی شتاب۔ صحیح آپشن صحیح آپشن اے یعنی ثواب ہے۔ سوال نمبر 5، نور کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے ظلمت، بی روشنی، سی خلوت، ڈی اندھیرا۔ صحیح آپشن اے یعنی ظلمت ہے۔ سوال نمبر 6، مغرب کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے جنوب، بی شمال، سی مشرق، ڈی غروب۔ صحیح آپشن سی یعنی مشرق ہے۔ سوال نمبر 7، خزاں کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے موسم، بی سیلاب، سی بہار، ڈی برسات۔ صحیح آپشن سی یعنی بہار ہے۔ سوال نمبر 8، فرش کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے عرش، بی عرش، سی قرض، ڈی عروس۔ صحیح آپشن اے یعنی عرش ہے۔ سوال نمبر 9، امانت کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے دیانت، بی بشارت، سی بغاوت، ڈی خیانت۔ صحیح آپشن ڈی یعنی خیانت ہے۔ سوال نمبر 10، حق کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے ناحق، بی باطل، سی باطن، ڈی حقیقت۔ صحیح آپشن بی یعنی باطل ہے۔ الٹا میں ایک بات غور کرنا، جب تک کسی لفظ کا اصل میں الٹا موجود ہو، اپوزٹ موجود ہو تو اپسرگ یعنی سابقہ وغیرہ لگا کر کے الٹا نہیں بنایا جاتا ہے۔ جیسے یہاں حق کا الٹا ناحق بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ حق کا الٹا باطل موجود ہے اس لیے ناحق صحیح نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 11، لاغر کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے گربہ، بی نرغہ، سی فربہ، ڈی زمرہ۔ صحیح آپشن سی یعنی فربہ ہے۔ سوال نمبر 12، جدید کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے نئی، بی پرانی، سی قدیم، ڈی بعید۔ صحیح آپشن سی یعنی قدیم ہے۔ سوال نمبر 13، عالم کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے علم، بی جاہل، سی بے علم، ڈی تعلیم۔ صحیح آپشن بی یعنی جاہل ہے۔ سوال نمبر 14، متضاد الفاظ کی مثال ہے۔ آپشن اے نشیب و فراز، بی خط و کتابت، سی رنج و غم، ڈی حسن و جمال۔ صحیح آپشن اے یعنی نشیب و فراز ہے۔ سوال نمبر 15، کفر کی ضد بتائیں۔ آپشن اے کافر، بی کفار، سی ایمان، ڈی مسلم۔ صحیح آپشن سی یعنی ایمان ہے۔ سوال نمبر 16، حقیقت کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے مزاج، ڈی مجاز،
سی مزاح، ڈی ان میں سے کوئی نہیں، صحیح آپشن بی یعنی مجاز ہے۔ سوال نمبر 17، جلوت کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے جلعت، بی خلوت، سی خدمت، ڈی رحمت۔ صحیح آپشن بی یعنی خلوت ہے۔ سوال نمبر 18، تلخ کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے شیر، بی شیرین، سی شیرینی، ڈی ان میں سے کوئی نہیں، صحیح آپشن بی یعنی شیریں ہے۔ اب ضد کے الٹ مترادف، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں، انہیں ہی گرامر کی اصطلاح میں آپس میں ایک دوسرے کا مترادف یا مرادف کہتے ہیں، جسے ہندی میں پریائے واچی اور انگلش میں سینونیم کہتے ہیں۔ مترادف سے متعلق 11 سوالات ہیں۔ نمبر 1، رنج کا مترادف ان میں سے کیا ہے؟ اے سکھ، بی غم، سی خوشی، ڈی سستی۔ صحیح آپشن بی یعنی غم ہے۔ سوال نمبر 2، شرم کا مترادف کیا ہے؟ آپشن اے بے شرم، بی حیا، سی عزت، ڈی وفا۔ صحیح آپشن بی یعنی حیا ہے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل میں غم کا مترادف ہے؟ آپشن اے رنج، بی سکھ، سی خوشی، ڈی کوئی نہیں۔ صحیح آپشن اے یعنی رنج ہے۔ سوال نمبر 4، حسین کا مترادف کیا ہے؟ سوال نمبر آپشن اے جمال، بی کمال، سی جمیل، ڈی خوبصورت۔ صحیح آپشن سی یعنی جمیل ہے۔ سوال نمبر 5، شوق کا مترادف کیا ہوگا؟ آپشن اے ذوق، بی لطف، سی خوف، ڈی شائق۔ صحیح آپشن اے یعنی ذوق ہے۔ سوال نمبر 6، رنج کا مترادف لکھیے۔ آپشن اے غم، بی رنجش، سی مصیبت، ڈی یاس۔ صحیح آپشن اے یعنی غم ہے۔ سوال نمبر 7، لعنت کا مترادف کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ آپشن اے ملامت، بی سلامت، سی علامت، ڈی علالت۔ صحیح آپشن اے یعنی ملامت ہے۔ سوال نمبر 8، عزا کا مترادف کیا ہوگا؟ آپشن اے جلا، بی اجلا، سی خجل، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح آپشن اے یعنی جلا ہے۔ سوال نمبر 9، آکاش کا مترادف لفظ ذیل میں کون ہے؟ آپشن اے آفتاب، بی خورشید، سی افق، ڈی آسمان۔ صحیح آپشن ڈی یعنی آسمان ہے۔ سوال نمبر 10، لوہا کا مترادف لفظ ہے؟ آپشن اے آہن، بی حدید، سی فولاد، ڈی ان میں سے سبھی۔ صحیح آپشن ڈی یعنی ان میں سے سبھی لوہا کا مترادف ہے۔ سوال نمبر 11، مسرت کا مترادف لفظ ہے؟ آپشن اے فرحت، بی شادمانی، سی انبساط، ڈی ان میں سے سبھی۔ صحیح آپشن ڈی یعنی ان میں سبھی فرحت، ان میں سے سبھی مسرت کا مترادف ہے۔ علم عروض، یہ چوتھے نمبر کا گرامر کا پارٹ ہے جس میں سے سوال آتا ہے، سوالات آتے ہیں۔ علم عروض جسے ہندی میں چھند شاستر، انگلش میں پروسوڈی کہتے ہیں، اس میں نظم وغیرہ کے اجزاء وغیرہ ٹکڑے وغیرہ سے بحث ہوتی ہے۔ نظم کس کو کہتے ہیں؟ نظم کی تعریف ہے کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع اور وشے پر قافیہ اور ردیف یعنی چھند و بند یا اس کے بغیر جو لکھا جائے اسے ہی اردو میں نظم، ہندی میں کویتا، جبکہ انگلش میں پوئٹری کہتے ہیں۔ شعر کی ایک لائن ہوتی ہے، اسے شعر کے اندر مصرع کہا جاتا ہے۔ شعر کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں۔ بند کسے کہتے ہیں؟ شعر کے اندر جو ایک لائن ہوتی ہے اسے ہی مصرع کہتے ہیں۔ بند، شعر چاہے ایک لائن کا ہو چاہے 2 لائن کا ہو، یعنی جتنے لائن کا شعر ہو، بہرحال مکمل شعر کا ایک مجموعہ اور سموہ کو بند کہتے ہیں۔ بند کی قسمیں، چونکہ لائن الگ الگ ہے تو بند کے نام بھی الگ الگ ہوں گے۔ اگر 2 لائن کا شعر ہے تو بیت مفرد، اگر 3 لائن کا شعر ہے تو گویا کہ 3 لائن کا بند ہوا تو اسے ثلاثی، اگر 4 لائن کا بند ہے تو اسے رباعی، اگر 5 لائن کا بند ہے تو اسے خماسی، اگر 6 لائن کا بند ہے تو اسے خماسی، سداسی یا مسدس کہتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جبکہ سب سے آخری والا شعر
مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع میں جو شاعر اپنا نام ذکر کرتا ہے اسی نام کو تخلص کہتے ہیں۔ نظم یا غزل میں ہمیشہ کسی نہ کسی کی تعریف کی جاتی ہے جسے آپ ممدوح کہہ سکتے ہیں۔ اس ممدوح کے بدلنے کے حساب سے نظم کے نام بدل جاتے ہیں۔ اگر وہ ممدوح جس کی تعریف کی جائے خدا تعالیٰ کی ذات ہو تو اسی کو حمد کہتے ہیں۔ اگر وہ ممدوح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو تو اسی کو نعت کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ کچھ مانگ لیا جائے، دعا کر لیا جائے تو اسی کو مناجات کہتے ہیں۔ اگر کسی بزرگ یا کسی ولی اللہ کی تعریف کی جائے تو اسے ہی منقبت کہتے ہیں۔ یعنی جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف ہو اسے حمد، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اسے نعت، جس میں بزرگوں کی تعریف ہو اسے منقبت، جس میں عام لوگوں یا بادشاہوں وغیرہ کی تعریف یا توہین، یہاں دو لفظ جوڑنا ہوگا، تعریف کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی توہین بھی ہوتی ہے۔ سابقہ تینوں میں اس طرح نہیں تھا، اس میں تعریف کے ساتھ توہین بھی ہو سکتی ہے۔ تو کسی عام آدمی یا بادشاہ یا راجہ وغیرہ کی تعریف یا ہجو بیان کی جائے وہی نظم قصیدہ کہلاتی ہے۔ مناجات جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ کچھ مانگ لیا جائے، دعا کر لیا جائے اسے ہی مناجات کہتے ہیں۔ علم عروض کے متعلق 8 سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے وہ کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے مقطع، بی مطلع، سی حسن مطلع، ڈی زیب مطلع۔ صحیح آپشن بی یعنی مطلع کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، کسی کی مدح یعنی تعریف میں جو نظم کہی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے مثنوی، بی مسدس، سی قصیدہ، ڈی قطع۔ سوال نمبر 2، رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 4، بی 6، سی 12، ڈی 8۔ صحیح آپشن اے ہے یعنی 4۔ سوال نمبر 3، جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے نعت، بی منقبت، سی حمد، ڈی قصیدہ۔ صحیح آپشن اے یعنی نعت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، 6 مصرع والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے قطع، بی رباعی، سی مثنوی، ڈی مسدس۔ صحیح آپشن ڈی یعنی مسدس کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، تشبیب کس صنف کا عنصر ہے؟ آپشن اے قصیدہ، بی مرثیہ، سی مثنوی، ڈی غزل۔ صحیح آپشن اے یعنی قصیدہ کا عنصر ہے۔ سوال نمبر 6، طویل نظم کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے غزل، بی رباعی، سی مثنوی، ڈی قصیدہ۔ صحیح آپشن ڈی یعنی قصیدہ ہے۔ سوال نمبر 7، جس نظم میں خدا سے دعا طلب کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے نعت، بی منقبت، سی احمد، ڈی مناجات۔ پیارے بچوں، یہاں تک ہم نے بہت سے سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جن کا تعلق گرامر سے تھا۔ گرامر کے جس چیپٹر سے جتنے سوال آئے تھے ہم نے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کر کے اور رنگین بنا کر آپ کے ذہن میں جمنے اور بیٹھنے کے لیے پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور دوسروں کو شیئر کیجئے، کوئی دقت ہو تو ضرور کامنٹ کیجئے۔ اگر ہماری یہ کاوش اور کوشش اچھی لگے تو ضرور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اگلا جو بھی ویڈیو ہمارا اپلوڈ ہو آپ کے موبائل فون میں سیدھے چلا جائے۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔